اس میں آج بھی دیتا ہوں۔ ایت نمبر 12 پہ لے جائیں جی۔ پروفیسر صاحب ابھی نہیں آئے۔ اوپر کریں جی، 12 نمبر ایت پہ لے جائیں۔ ہاں جی، اب پروفیسر صاحب آئے نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے مائک۔ آ جاتے ہیں انشاءاللہ، آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ آگے پروفیسر سب مائک کھولیں، آپ کا مائک بند ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کا مائک بند ہے، مائک کھول لیں۔ بند ہے مائک؟ ہاں جی کھل گیا۔ جی کھل گیا۔ اچھا یہ تعوذ تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ جی سر۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی سب کچھ جزائے خیر دے۔ درمیان میں تھوڑی ڈسٹورشن ہوئی آمین۔ اور نیٹ جو تھا وہ نہیں صحیح آ رہا تھا میرا خیال ہے۔ تو ہم سورہ الرحمن کی انشاءاللہ ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اور بتایا یہ تھا کہ یہ صورت، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، رحمت کی صفت ہے، اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے اس کا پوری کی پوری صورت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ بتایا کہ بھئی تھوڑا سا نیچے کریں جی اپنے مشتاق بھائی، تھوڑا سا، بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کا ذکر کیا اور بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کے اندر سورج اور تھوڑا سا اور نیچے کریں ذرا، مجھے پتا چلے کہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ سورج ہاں جی، چاند۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا، اور اس بلندی کے سے لے کر زمین تک جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے ترازو کو رکھ دیا، میزان کو رکھ دیا۔ تو ہم نے ترجمہ اس کا کیا تھا کہ میزان عدل ہے ہر ایک چیز کے اندر، کہ جو، اور یہ کہا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ بھی انسان کو تو پتہ نہیں کہ وہ میزان کیا ہے، عدل کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب اس کائنات کو دیکھو تو کائنات یہ آپ کو خود بتائے گی کہ ہر ایک چیز کے اندر ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے۔ تو لہذا کیا کرو، اللہ، یہ ہمارے عبد الوحید بھائی پوچھ رہے تھے، اور ان کے لیے میں نے وضاحت کر دی تھی، باقی ساتھیوں کے لیے بھی۔ اللہ اصل میں لفظ کیا ہے بتائیے ذرا؟ اللہ۔ لا ان لا، ہاں جی، ان لا لا۔ تو اس کو لا۔ پڑھتے ہیں، نون کے بعد جب لام آ جاتا ہے تو ان کو نہیں پڑھا جاتا، تو لہذا اللہ نے اسی طریقے سے اللہ کر دیا۔ اللہ کا مطلب ہے یہ کہ نہ تطغوا فی المیزان، تم تول میں زیادتی نہ کرو، سرکشی نہ کرو، وہ یہ ہے۔ تو زیادتی دوسرے کے ساتھ یعنی کہ اس کو کم تول کے نہ دو، بلکہ یہ ہے کہ آگے جی وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ تول میں کمی نہ تول کرو۔ میں دور میں کمی نہ کمی کرو۔ نہ ہاں، کرو۔ اور تم تول میں کمی نہ کرو۔
तुखसिरू है तो तुम आ गया। दूसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई कि वल अर्द वदअहा लिल अनाम, और जमीन, उस अल्लाह ने उस जमीन को लिल अनाम, मखलूकात के लिए, वदा, क्या तर्जमा किया था? फैला दिया। फैला जी, दिया। फैला दिया, फैला दिया। रख दिया, तो ये तर्जमा होगा फैला दिया। और उसके अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि जिंदगी के लिए, खाने पीने के लिए चीजें चाहिए, तो फीहा फाकिहतुन, उस जमीन में लज्जत देने वाले फल, तो हमने कहा था उसमें फल हैं। तो फाकिहा के अंदर यफकाहून, एक तो काफ और हे और वाव वाला होता है, दूसरा फाकिहून फे काफ हे होता है, तो उसका मतलब होता है लज्जत, खुशी, सुरूर। तो ये खास तौर पर फल के साथ मुंसलिक अल्लाह ने कर दिया। आगे वन नखलु जातुल अकमाम, और उसमें खजूरों के दरख्त, जातुल अकमाम, तो अकमाम का लफ्ज बताया था कि ये असल में होता है गिलाफ। गिलाफ के अंदर खजूर के दरख्त का खोशा होता है, तो जात का मतलब होता है वाले। तो तर्जमा हमें किया था गिलाफ में लिपटे हुए खोशों वाले खजूर के दरख्त क्या किए? वादा आहा, उसमें रख दिए। कि वो जो फेल है वादा आ, वो इस जगह पे भी आएगा। आगे लिखा हुआ है, आयत खत्म होके स्वाद लाम, स्वल, स्वल का मतलब है मिला के पढ़ो आगे। मैंने इसीलिए पीछे पूरा तर्जमा किया है कि पीछे ला भी है, और यह है कि इस आयत को मफहूम तो आयत का अलग होगा, लेकिन इसका पूरा मफहूम तब बनेगा वल हब्बु जुल आस्फी वर रैहान, ये अल्लाह ताला की एक और नेमत है। जो अलग करते तो मुमकिन है एक नेमत दिखाई देती, तो यहाँ जमीन के अंदर जो नेमतें हैं, फल, खजूर का खास तौर पर कहा कि जिस जगह पे ये उतरा था कुरान मजीद, वहां अब भी बहुत सारी खजूरें माशा अल्लाह होती हैं। क्यों जी, ऐसे ही है? जी सर। जी सर। तो हमारे यहाँ भी जो फल है वो नुमाइंदगी कर रहा है वन नखलू। वैसे ये ज़हन में रखिएगा कि नखलतुन, एक खजूर के दरख्त को कहते हैं नखलतुन, और न वन नखलू, जितने भी खजूरों के दरख्त हैं वो वन नखलू उसकी जमा है। जी, समझा पाया हूँ? जी सर। जी 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 सर। और खजूर को बतौरे खुराक के इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आजकल गंदम की कटाई शुरू हो गई ना, क्यों जी? जी सर। जी होगी सर। और गंदम हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बतौर खुराक के। बतौर उससे खुराक। और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, बेकरी की सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो वो हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट गंदम से बनती हैं। वहाँ वन नखलू को जो है खजूर, वो कैसे खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो मतलब अजीबो गरीब किस्म की चीजें हैं जो हमने देखी, खाई भी माशाअल्लाह। और देखा कि वो पूरे साल के लिए खजूरों को कैसे सेव करके रखते हैं, फिर उसके अंदर घी मिलाते हैं और मेवा जात मिलाते हैं, और फिर वो जब मेहमान आते हैं उनके सामने किस शान से रखते हैं। तो ये सारे का सारा अल्लाह ने कहा कि तुम तो इसको इस तरीके से रखते हो, लेकिन ये किसने दी हुई हैं? तो वो किसने दी जी? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने। बिल्कुल जी, ठीक। तो यहाँ अल्लाह रहमान पर, ये अल्लाह की रहमत है। आगे जी, वल हब्बु, अब इसके साथ भी है अलिफ लाम, इसमें जिन्स है। तो हब कहते हैं दाने को। हब किसको कहते हैं? दाने। दाने। दाने अमूमन अनाज। होता है गल्ले के होते हैं, और गल्ले के दाने जुल असफी, जो के भूसे वाले होते हैं या भूस वाले होते हैं, ऊपर जो उसका मतलब गंदम का ऊपर छिलका होता है जिसको हम छान कहते हैं। क्यों जी? जी जी। जब
अपना गंदम को किया जाता है तो इसके ऊपर से एक छिलका मतलब होता है, तो वो है अस्फ। अगर आप चावल को भी देखेंगे तो चावल के ऊपर का जो छिलका है वो है अस्फ। तो जितने भी देखेंगे दाने वाली चीजें, हब दाने, तो उसके ऊपर जो भी छिलका आएगा बारीक सा, अल्लाह ताला ने तो उसको भी नेमत कहा है। तो अब मैं इसका तर्जमा करने लगा हूँ। वल हब्बू, अब गल्ला अपने पास से लगा लें या सिर्फ दाने करें? अनाज कर लें। जी गले गला के ब्रैकेट में दाने। लगा लेते हैं जी। गले जी, के दाने। गला ब्रैकेट में लगा गले। लेते हैं। ब्रैकेट में। और गले के दाने जुल आसफी, जो के छिलके वाले भूसे। हैं, असल लफ्ज है भूसा, जो के भूसे भूसे वाले। वाले हैं। वर रैहान, रैहान अब फूल आ गए, खुशबूदार फूल। ठीक है जी। जी जी। ठीक है जी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पहली बार एक बात कर रहा है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसको जरा ना वक्त देना है, ठीक है, जी सर। इसलिए कि ये आयत बार बार आनी है। पहली बात तो ये है कि आला को देख लें। आला लफ्ज जो है ये इल्युन से बना है। इल्युन के दो मानी होते हैं, एक तो नेमत के मानी होते हैं और एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमत पैदा करने वाला, उसकी कुदरत। आला के कितने माने हैं जी? दो। दो। अल्लाह। एक नेमतों कहेंगे और दूसरा कुदरत या कुदरत। कुदरतों कहेंगे। तो इसका तर्जमा हम जो करेंगे, फबी नेम। अय्यि आलाई, जमा है ये, तो तर्जमा बनेगा, रब्बी कुमा का तर्जमा पहले करते हैं। रब्बी कुमा, कुमा का और कुमा, का अपने का रब की। मतलब होता है जी तुम, जी और तुम। कुमा का रब्बे मतलब क्या कुमार। होगा? तुम्हारे। तुम दोनों। तो रब्बी कुमा का मतलब क्या होगा? तुम दोनों अपने रब की। आलाई रब्बी कुमा, अय्ये का मतलब होगा कौन कौन सी। तो आइए। तुम दोनों, ए जिन्नो इंस, ये पहले ब्रैकेट में बेशक लगा लें इसलिए कि पहली दफा आ रहा है। ए जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को तो तुकज़्ज़िबान, अब यहां भी आन का लफ्ज आया है, जुटलाओगे। ठीक है जी। जी सर। तो हम ए जिन्नो इंस एक दफा कह रहे हैं, कुमार की वजह से हमें आगे आगे देखेंगे तो खलकल इंसान आ रहा है, और अगली आयत देखेंगे तो खलकल जान्न आ रहा है। तो ये कुमा की जमीर जो है पहले आई है, इंसान और जिन, इन दोनों को अल्लाह ताला ने कहा कुमा। और ये पूरी की पूरी कायनात के अंदर ये दो ही ऐसी मखलूक हैं जिनको अल्लाह ताला ने वो कुव्वत अख्तियारी जो पहली शिटिंग के अंदर हमने कहा था वो दी है। बाकी सारी चीजों के अंदर, जैसा डॉक्टर सरशार साहब ने कहा था कि अल्लाह ताला ने उनकी चिप या उनकी हैत बनाई ही ऐसी है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह भी बयान कर रहे हैं, अल्लाह के लिए नमाज भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए सजदा भी कर रहे हैं। अल्लाह की नेमतों की ये तस्बीह, वो उन नेमतों के शुक्र में अल्लाह ताला ने उनकी फितरत के अंदर डाल दी। लेकिन इंसान के लिए और जिन के लिए अपना है जन्नत है, और अगर नहीं करेगा तो जहन्नम है। तो लिहाजा उनको करेंगे फा, तो बी आई किन आलाई, कुदरतों और नेमतों, कुदरतों और नेम तो नेम तो। मैं दोनों कर रहा हूं। आप इसका तर्जमा नेमतों ही पढ़ेंगे, लेकिन किसी जगह पर उन्होंने कुदरतों भी किया हुआ होगा। तो हम इस जगह पे ही मैं आपसे कर रहा हूं कि भाई तुम
اپنے رب کی ای کن کن آلائی قدرتوں اور نعمتوں کو تو کذبان تم جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اس لیے کہ آلا کے دو معنی ہیں قدرت اور نعمت، ہم ان دونوں کو ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی 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 سر. جی سر. جی. تو اب آئیے مل کے پڑھتے ہیں یہاں تک، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے یہاں سے آگے 8 آیات جو آ رہی ہیں وہ ان نعمتوں کے بارے میں آئیں گی جو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، جان کی تخلیق کیسے ہوئی، پھر مشرق اور مغرب بنائے، پھر یہ 8 آیات ہماری آئیں گی. اس کے بعد پھر 7 آیات جو ہیں وہ جہنم کے بارے میں آئیں گی، اور اس کے بعد بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا. اس کے بعد 8 آیات جو ہیں وہ 2 جنتوں کے بارے میں آئیں گی. تو جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں، تو ان دروازوں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں ان کے لیے 8 آیات کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہے گا. کیوں جی؟ خوبصورت ہے. جی 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 اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ 2 اور جنتوں کا ذکر کرے گا جو مقربین لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان کو وہ جنتیں، وہ باغات ملیں گے، وہ 4 ہو جائیں گے، وہ بھی 8 آیات ہیں. تو لہذا 8 7 8 8 یہ بنے گی کتنی؟ 31. کتنی بنے گی جی؟ 31. 31. یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ بھی اللہ تعالیٰ کیسے وہاں مطلب کر رہا، لیکن لوگوں نے جو اس کے اندر سے جت مفسرین نے چیزیں نکالی ہیں وہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی کمال ہے، قدرت ہے. تو آپ میرے ساتھ پڑھیں جی. والحبو ایک کے دانے، اور کے دانے. غلے کے دانے، غلے کے دانے یا اناج کے دانے. اناج کہنا ہے تو اناج کہہ لیں، غلہ کہنا ہے تو غلے کہہ لیں، لیکن ایک چیز پر اتفاق کر لیں. غلے کے دانے. چلو غلے جی، کے غلے دانے کے دانے. جی. ذل اصفی جو کہ بوس والے ہیں. جو کہ بھوسے والے ہیں، والریحان اور خوشبودار پھل. پھول. اور خوشبودار پھول. اس کا تعلق پچھلی جو ہماری آیت تھی اس کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے تمہارے لیے. تو اب کیا ہے، یہ ساری کی ساری جو 12 آیات ہیں اس کے اندر کتنی نعمتیں ہیں. تو سب نعمتوں کو ایک دفعہ ذہن میں لا کے اللہ ایک سوال کر رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ، ترجمہ کریں. ربکما ساتھ آئے گا جی. ہاں. تو اے جنو تم انس، دونوں اے جنو انس، تو تم دونوں دونوں اپنے رب کی نعمتوں کو کن کون سی کن کن نعمتوں کن بلکہ کن ایسا کریں، نعمتوں کو نہیں ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا ای آلائی، کب کر لیں اپنے رب کی کن نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو کر لیں. آپ ائیے کا ترجمہ کر لیں کس کس کو. ائیے کا ترجمہ کیا کر لیں؟ کن کی بجائے کس کس کو. تو نعمتوں میں سے، اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو تو کذبان تم دونوں جٹلاؤ گے. تم دونوں جٹلاؤ گے. تو ہم آگے دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جٹلاؤ گے. یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں. ذرا ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ اس کو دوبارہ دہرا دیں فَبِأَيِّ کو، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہو جائے. میں تو ایک اور ساتھی سے بھی کہوں گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنس و انس، تو اے تم جنو دونوں اپنے انس، رب
اے جنو انس تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں، اصل میں نے کہا تھا نعمتوں میں سے کس کس کو، ای اچھا، آلائی ہے نا، نعمتوں ای نعمتوں میں سے آلائی، آئیے جی ٹھیک، نعمتوں میں نعمتوں سے اور کس قدرت، کس کو، جی اچھا ٹھیک ہے، نعمتوں میں سے کس کس، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر سرشار صاحب بھی ذرا ہماری رہنمائی کریں۔ سر جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو تکذیبان کے اوپر با کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہا جی؟ یہ دونوں تکذیبان کے یہ لیے بان بالکل دونوں، ایسے ہی ہے، آپ صحیح ہے، تو کما تو جو ہے وہ صرف اپنے میں آ گیا۔ نہیں، میں نے کہا ہے کہ کما آ گیا ہے تم دونوں، کا مطلب ہوتا ہے ان کا، بے شک تو، ربی کا تیرا رب، ربی کما تم دونوں کا رب، جی ایسا ہے نا، تم دونوں کا رب، ٹھیک ہے وہ تم دونوں ہیں جنو انس، تو اس کے لیے جو فعل آیا ہے وہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہی پھر آ رہا ہے تو کذبان، جی تم جٹلانے، تم جٹلاؤ گے، ٹھیک ہے، تو کذبو، تو کذبانی، تو کذبونا، مضارع کا صیغہ جو ہے وہ کیا بنے گا؟ تو کذبو، تو جٹلاتا ہے، تو کذبانی، تم جٹلاتے ہو یا تم جٹلاؤ گے، تو کذبونا، تم جٹلاتے ہو یا تم جٹلاؤ گے، سمجھ آ گیا؟ جی جی ڈاکٹر اچھا سرشار صاحب ٹھیک، میں پہلے کرتا ہوں، آپ اس کو جی دہرائیں سر۔ گے، تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جٹلاؤ گے؟ کہیں ذرا۔ بالکل، اے جنوئنس اے تم جنو انس دونوں دونوں اپنے تم رب کی نعمتوں اپنے اور رب کی نعمتوں قدرتوں اور میں سے قدرتوں کس میں کس سے کو جھٹلاؤ گے؟ کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ چلیں جی، اب پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا ترجمہ بتائیں جی، والحب ذو العصف والریحان، جی جی، والحب اور اناج، ذو العصف چھلکوں والا، والریحان اور خوشبودار، یعنی چھلکوں خوشبودار والا دانہ، پھول، جی، اور خوشبودار پھول۔ فبأي آلاء رب، اچھا پروفیسر صاحب میں نے یہاں یہ پوچھنا ہے کہ یہاں لفظ من تو استعمال نہیں ہوا، تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کر لیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ درست نہیں ہوگا؟ وہ بھی درست ہوگا، لیکن ہاں، کیونکہ ای آلائی کا ترجمہ بذات خود اگر عربی میں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آلا نعمتوں، ای جی، میں سے کس، ای اچھا، آلائی کے اندر ہی میں سے آیا ہے، وہ من نہیں ہے، ای ٹھیک ہے، ٹھیک آلائی کا مطلب ہے نعمتوں میں سے کس، ہے، سمجھا پا رہا یعنی ہوں؟ تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں یہ بتا رہے ہیں، بالکل ایسا ہے، اور یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے، خوبصورت ترجمہ ہے کہ ایک بالکل، ایک نعمت جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں گے، آنکھ کو، ناک کو، کان کو، زمین کے اوپر چلنے کو، زمین کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی پیٹ کا بندہ ہے تو یہ پہلے پیٹ والی چیزیں بتائیں، کیوں جی، کہ پہچان جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، حالانکہ اللہ کو نہ بھی پہچانے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ اس کی تو ہمارے پہچاننے میں ہماری اپنا جو ہے اپنا فائدہ ہے۔ جی اب آگے چلتے ہیں جی، اب جناب یہ چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پہلے بھی جب بات کرتا تھا تو سب سے پہلے انسان، تو کائنات، اور اس سے پہلے انسان کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اب وہ کس سے پیدا ہوئے؟ خلق الانسان، خلق کا فعل ہے، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، تو ترجمہ ہے اس نے پیدا کیا الانسان، انسان کو، انسان یہاں کون ہے انسان مراد؟ ہم لوگ سارے جی انسان، بالتادم ہم جی ایک لوگ تو یہ سارے، سارے انسان،
لیکن یہ زیادہ کرینے کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے والد محترم ہیں سب کے، اور ان میں سے ہی حضرت حوا آئیں، پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، تو خلق الانسان، یہ الف لام جو ہے معرفہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جی 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 سر اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب میں یہاں تھوڑا سا یہ کہوں گا، آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں کی ہیں۔ مثلا کسی جگہ پہ تو کہا کہ خالق من تراب، کہ اس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، بنیاد ہے یہ۔ پھر مٹی کے اندر پانی ڈال دیں جی تو وہ ہما ان بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ وہ کیچڑ بن جاتا ہے۔ پھر اس کیچڑ کو لمبی مدت کے لیے چھوڑ دیں تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے ہما ام مسنون، مسنون جس کے اندر یہ وہ سنت والی مسنون نہیں ہے، یہ مسنون ہے اپنا باسی ہو جانا، جس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے، تو ہما ام مسنون بھی اللہ نے کہا، اس کے اندر بھی مٹی ہے۔ سلسال پھر وہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر دھوپ کے اندر رکھ دیا جائے اور وہ خشک ہو جائے، وہ جو کمہار ہے ہمارا پاٹر، وہ اس کو اپنی بھٹی میں رکھنے سے پہلے جو شکل بنتی ہے وہ سلسال ہوتا ہے۔ سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سر جی سر۔ تو سلسال جی یہ وہ ہے کہ وہ مٹی کے جو ابھی آگ میں نہیں رکھنے والی لیکن اس کے اندر آواز آتی ہے، تو لہذا سلسال کا ترجمہ کریں گے بجنے والی مٹی، آواز دینے والی مٹی۔ جب اس کو ٹک ٹک کریں گے تو وہ اس کے اندر سے آواز آتی ہے۔ یہ سارے کے سارے مدارج ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ پہلے تراب، پھر ہما ام مسنون، اور پھر اس کو مٹی جو کہ دھوپ میں ہماری سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ سلسال کا مطلب ہوگا بجنے والی مٹی۔ اور پھر وہ جو اپنا پاٹر ہے یا پاٹری والا، فخار کہتے ہی پاٹری کو ہیں، کہ جب وہ بھٹی کے اندر رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد جو چیز ٹھیکری نما نکلتی ہے اس کو فخار کہتے ہیں۔ کل فخار کا مطلب ہے ٹھیکری کی طرح، ٹھیک ہے جی، جی سر۔ جی سر فخار۔ تو دوسرا ترجمہ فخار کا، پورا جو پاٹری کا نظام ہے نا اس کو فخار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر وہ جی کمہار بے شک وہ گھڑا بنائے، بے شک وہ کوئی لوٹا بنائے، بے شک وہ رکابی بنائے، بے شک وہ کوئی پیالہ بنائے، اس عمل کو فخار کہتے ہیں۔ فخار جو عمل کرنے والا اس میں فاعل ہے، تو پاٹری کو بھی فخار کہیں گے۔ تو کل فخار کا ترجمہ ہم کریں گے ٹھیکری کی طرح۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ خلق الانسان، اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال، بجنے والی مٹی سے یا بجنے والی مٹی سے، کل فخار جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی۔ اب بات کریں جی کس نے بات کی ہے؟ میں کہتا ہوں کھنکھناتی مٹی جو ہے وہ بھی صحیح ہے۔ جی وہ بجنے والی کھنکھناتی، آپ دیکھیں تو کھنکھناتی کر لیتے ہیں، بجنے والی کر لیتے ہیں۔ کھنکھناتی کرنا ہے جی؟ جی نہیں، ساتھی بجنے میرے والی بھی ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ تو بجنے والی ٹھیک ہے، بجنے والی کھنکھناتی مٹی جی۔ آگے کیا ہوا؟ یہ تو ہو گیا انسان کا۔ اب میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے جو کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ ہیں۔ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خلاصہ ایک ہی چیز بتایا اور ان میں سے دو چیزیں بتائیں، سلسال، اور سلسال بتایا کل فخار۔ فخار جو ہوتا ہے یہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی مٹکا گھڑا لینا ہوتا ہے تو آپ اس کو پکا یا کچا جانچنے کے لیے
ڈاکٹر سرشار صاحب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بجا کر دیکھتے ہیں بجا کے دیکھتے ہیں. وہ جو بجا کے دیکھتے ہیں نا وہ ہے کل فخار کہ یہ پکا ہوا ہے یا نہیں پکا ہوا، وہ ایک خاص آواز دیتا ہے. ایسے ہی ہے. ہاں جی سر. جی سر. تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ٹھیکری کی طرح، زیادہ لمبا نہیں کرتے، آگے بھی ساتھ رکھ لیں. وَخَلَقَ الْجَانَّ، یہ وہ ہے جو جنوں کا پہلا جن تھا. الجان وہ ہے وخلق، اور اس اللہ نے جن کو، قسم جن کو پیدا کیا. اب یہاں کیا آ رہا ہے؟ وہ بات تھا من سلسال، یہاں آ رہا ہے من مارج من نار. کون سا لفظ نیا ہے اس میں؟ مارج. جی مارج، من مارجن نیا ہے. اب مارج سمجھتے ہیں مل کے. مارج آگ، اس سے بہتر ہے. جی مارج آگ کا وہ شعلہ ہوتا ہے جو اوپر سے جا کے، جس طریقے سے ہماری کینڈل ہوتی ہے نا، تو کینڈل اوپر سے نوک بنا دیتی ہے. کیوں جی؟ جی جی میرے ساتھ ساتھ ہی رہیں پلیز. جی سر. وہ جی نوک سر. بناتی ہے ایسے. اور جی کوئی سر. بھی آگ ہو تو آگ نیچے سے چوڑی ہوگی اور اوپر سے جا کے نوک بنائے گی، بناتی ہے نہیں؟ بریک. جی سر. وہ جو نوک ہوتی ہے اس کے اندر دھواں نہیں ہوتا، وہ اصل ہوتی ہے، اصل آگ. تو یہ ہے مارج. ہم اس کا ترجمہ کریں گے آگ من نار، آگ سے، من مار شعلے سے. شعلہ ہم کہہ رہے ہیں بس، لیکن آگ جو کے شعلے سے. جی آگ کے شعلے سے. جی اور اس نے قسم جن کو آگ سے، بلکہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری پروسیس جتنی بھی ہے، اس کو آپ کو لگ رہی ہوگی مشکل. کیوں کہ ترجمہ مشکل لگ رہا ہے؟ کیوں جی؟ ترجمہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے نا. نہیں اور سر لیکن ٹھیک اس ہے، کے ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اگر آپ کا اس لیے ٹھیک ہے کہ آپ نے، میں نے، باقی ساتھیوں نے پڑھا ہوا ہے. جو نئے ساتھی ہیں ان کا ترجمے کی طرف جا رہا ہے رجحان کہ یار یہ ذرا مشکل ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنایا. بتائیے کہ کسی مخلوق میں سے کسی نے آج تک کوئی جاندار، خواہ وہ انسان ہے یا کوئی اور کوئی چیز ہے، کوئی مٹی سے بنائی ہے کوئی چیز ایسی؟ نہیں بالکل جی بالکل نہیں. نہیں سر. باقی ساتھی بول نہیں رہے. نہیں سر. جی صحیح سر. جی کوئی چیز بالکل ایسی نہیں بنائی. تو لہذا اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم ہو انسان ہو، جاندار ہو، لیکن تمہیں آج نہیں پتا کہ تم کیسے بنے. تو لہذا اس اللہ نے انسان کو بجنے والی مٹی جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی سے بنایا، اور جن کو آگ کے شعلے سے، بغیر دھواں کے کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، شعلے سے بنا، شعلے سے پیدا کیا. اب کیا چیز بنتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں جی؟ جی سر. اپنی تخلیق پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ بالکل صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو ہمیں دے دیا تھا. ہمارے بچے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک، اپنی تخلیق میں وہ آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی، اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے، آئیے کس کس کو تکذبان تم جھٹلاؤ گے. اب جناب مل کے پڑھتے ہیں. خلق سر جی یہ جو الانسان.
سر جی یہ پوچھنا ہے کہ یہ جان کے ساتھ جو الف لام آیا ہے، یہ جمع کی نہیں ہے، جنوں نہیں کریں گے جی الف لام کی وجہ سے؟ جی آپ الجان جو ہے سمجھ لیں کہ جیسے عالم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ علماء علماء، علماء، ٹھیک ہے. فاضل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فضلاء فضلاء، جی وہ جو الف حمزہ ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ اس کی واحد ہوتی ہے الیون. الیون کے معنی ہوتے ہیں قدرت اور دوسرا معنی ہے نعمت، اور اسی کو جمع کر لیں تو قدرتوں اور نعمتوں، قدرتوں اور نعمتوں. نعمتوں. کیوں کر رہے ہیں قدرتوں؟ قدرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت موجود ہے. قدرت کے اندر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت صفت، کہ اللہ کے علاوہ یہ قدرت، یہ طاقت کسی کو موجود اپنا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو تفویض ہی نہیں کی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تخلیق کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے. اچھا دوسرا نعمت، یہ ہمارے لیے ہے بحثیت ایک مخلوق کے، کہ ہمارا جسم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم کسی پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں. تو لہذا اس کے دو معنی کیے، قدرتوں اور نعمتوں. نعمتوں، ٹھیک ہے. اب پڑھیں. جی سر. جی ٹھیک سر جی، جی پڑھیں. تو خلق الانسان کا ترجمہ کریں. اس اللہ اس نے اللہ نے اللہ نے اس انسان اللہ کو نے پیدا انسان کو پیدا کیا اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، بجنے والی مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، جو کہ کل فخار، جو کہ ٹھیکری کی طرح، کی طرح تھی. جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی کر لیں. جی اس وقت جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اس اور اللہ نے جنوں کو پیدا کیا. پیدا اور کیا جن کو، جنوں اگر کرنا ہے تو پھر انسانوں پڑھنا پڑے گا، لیکن الجان یہ وہ پہلا جن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. اس میں معرفہ رکھ کے وہ اکیلا ہوگا. کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ہاں جی. جی. اور جن کو پیدا کیا. جی ترجمہ کیا ہوگا جی؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور جن اور کو اللہ نے جن کو پیدا کیا اور جن کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے آگ کے شعلے سے. آگ کے شعلے سے. یہ ترجمہ ہوا. ترجمہ ویسے یہ ہے من مارج، بے دھواں شعلے سے، من نار جو کہ آگ سے تھا. اور شعلہ ہوتا ہی آگ کا ہے. کیوں جی؟ جی جی شعلہ ہوتا ہی آگ کا ہے. لہذا ہم نے ہاں جی کہا کہ آگ کے شعلے سے. جی سر آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یہاں تک کا ترجمہ کریں تو اے جن و انس، اے جن و انس، تو تم دونوں اپنے رب کی قدرتوں میں سے اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ قدرتوں گے؟ میں سے تکذبان، تم جھٹلاؤ گے. اب آگے ہم انشاءاللہ ملا کے پڑھیں گے پوری آیت، اور آپ ایک ایک لفظ کے اوپر رکھتے جائیں گے اور پھر کریں گے. جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ ایسا کریں کہ اگر ہمارے ساتھ اور نہیں ہے، آخر میں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کو لے لیں گے. تو مشتاق بھائی آپ بتائیں کہ خلق الانسان، وہ ڈاکٹر کر دیا اپنے پروفیسر صاحب نے نا، خلق الانسان سے ربکما تکذبان تک کریں. غلام سرور بھائی ہیں؟ ڈاکٹر شاہ صاحب آپ کریں. جی سر. خلق الانسان من صلصال کالفخار.